آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس جدوجہد کو پھر نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا۔ نواز شریف پاکستان کا لیڈر ہے، آج ان کا یوم پیدائش ہے، میں اس پر بھی آؤں گا، لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں کہوں گا اور اپنی پارٹی کے بارے میں مجھے کچھ بات نہیں ہے کہنے میں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور پھر ایسے پاسباں ملے، ایسا پرچم اٹھایا جمہوریت کا کہ حملے پر حملہ ہوتا ہے، یلغار پہ یلغار ہوتی ہے، وہ مرد مجاہد اس پرچم کو نہ ڈگمگانے دیتا ہے نہ گرنے دیتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بس کرو، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں ہر وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی ہے، ہر وزیر اعظم پر الزام لگایا گیا ہے، یہاں شہید ملت بھی نہیں بچے، یہاں مادر ملت کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ تو کیا بننا تھا پھر پاکستان کا؟ جہاں بانیان پاکستان کی تذلیل کی گئی ہو، جہاں بانیان پاکستان کی اولادوں کی تذلیل کی گئی ہو، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا تھا؟ پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان آج ماضی سے بہت بہتر ہے، طاقتور ہے، لیکن اندرونی دراڑیں بہت ہیں، اندرونی خطرات بہت ہیں، اندرونی تلخیاں بہت ہیں۔ ایک نیوکلیئر پار جس کے پاس اپنا بجٹ بنانے کے پیسے نہ ہوں، جو ادھار اور قرض پہ چل رہی ہو، جہاں مذہبی منافرت اتنی بڑھ گئی ہو اور شدت پسندی اتنی ہو گئی ہو کہ سیالکوٹ جیسا واقعہ ہو جائے، اور وہ سری لنکن قوم جس کے ہم مقروض ہیں، کبھی آنکھوں کے احتیاط کی شکل میں، کبھی ڈینگی کی شکل میں، کبھی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی اسٹریٹجک سپورٹ کی بنیاد پہ ہم بھول جائیں۔ کرکٹ میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی، اور سری لنکن کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے۔ تو یہ جتھوں کی سرپرستی کی گئی ہے قائد اعظم کے پاکستان میں، تو سیاسی جماعتوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جتھے بنائیں، پولیٹیکل سٹرگل نہ کریں، اسمبلیوں کی طرف نہ دیکھیں۔ مجھ جیسے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ یار اسمبلی کا الیکشن لڑ کے کیا کرنا ہے، وہاں جانا ہے، اگر وزیر بنو گے، کسی ادارے کو، مرے ہوئے ادارے کو کھڑا کرو گے، 5 سال بعد ایک جوکر آئے گا اور وہ 6 ماہ میں آپ کی محنت کو برباد کرے گا، اور اس کے بعد وہ ساری محنت تلپٹ کر دی جائے گی اور آپ جیل چلے جائیں گے۔ تو پھر جتھے ہی اچھے ہیں، شاید 10,000 کا جتھا آتا ہے، دارالحکومت کو ہلا دیتا ہے، سب خاموشی بھائی، ریاست ٹھہر جائیں، بات کر رہے ہیں۔ 10,000 کا جتھا جاتا ہے اور وہ کیپٹل کو وہاں پہ لرزہ طاری کر دیتا ہے، کبھی کوئی پیٹرنائز کرتا ہے، کبھی کوئی پیٹرنائز کرتا ہے۔ تو کیا یہ ریاست چلانے کے طریقے ہیں؟ کیا یہ ایک نیوکلیئر ملک کو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں؟ دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کے نیوکلیئر پروگرام پہ اپنی بری نظریں جمائے بیٹھی ہیں، آپ طاقتور ترین ہمسایوں کے بیچ میں ہیں، اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، دستوں گریبان ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ طاقت کے ارتکاز کا جو ایک گھناؤنا کھیل ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ سیاسی حریف ہیں تو ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لگے رہتے ہیں، ریاستی ادارے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہو، عدالتی نظام ہے تو وہ آزاد عدالتی نظام نہیں ہے، اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے۔ ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے اسی ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور کون نکلا تھا وکلا کے ساتھ؟ نواز شریف اگر ساتھ حصہ نہ ڈالتے، اگر پی ایم ایل این باہر نہ نکلتی تو وہ تحریک کیسے کامیاب ہوتی؟ تو اس دن کے لیے تحریک چلائی تھی ہم نے کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہی نہ ہو، پاناما کا کیس آئے، باقی سارے وہیں رہ جائیں اور نواز شریف کو سزا سنا دی جائے کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیے؟ اس ملک میں انصاف نہیں کیا گیا، اور جب آپ انصاف نہیں کرتے تو آپ ریاستوں کے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں۔ آپ تو اپنی اننگ کھیل کے چلے جاتے ہیں گھر میں، آپ ملک کے لیے آپ ٹائم بم لگا کے جاتے ہیں، بارود لگا دیتے ہیں، آپ بارودی سرنگیں آپ نے لگائی نہیں ہیں، اور کس نے یہ کام نہیں کیا؟ تو یہ سوچنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ، میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں، اسمبلی کو الیکشن کیوں لڑا جائے اور پارلیمنٹ کا ممبر کیوں بنا جائے؟ میں 4 بار بنا ہوں قومی اسمبلی کا ممبر، 3 بار صوبائی اسمبلی میں رہا ہوں، اللہ کے فضل سے 3 بار فیڈرل منسٹر رہا ہوں۔ میں بھی یہ سوچنے لگا ہوں، ایک پختہ کار سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے، کہ یار یہ دھندا کرنا کیا ہے؟ بےزتی کروانے کے لیے کرنا ہے؟ اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر اگر پسند نہ آئے تو چور ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں،
پھر کوئی سپریم کورٹ کا جج آئے گا مقبول باقر صاحب جیسا, وہ قانون کی کتاب دیکھے گا, 16 مہینے بعد آپ کو کال کوٹھی سے نکال دیا جائے گا, ورنہ آپ پڑے ہوئے ہیں. اور وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کے منہ پر کھڑا ہو کر آپ کی بےزتی کرے گا اور توہین عدالت کرے گا چیف جسٹس. میں ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں. منہ پہ کھڑے ہو کر توہین عدالت ان پر لگنی چاہیے تھی جنہوں نے جج کے کانڈکٹ کو وائلیٹ کیا. مجھے تو جہاں لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے ایمان, اتحاد اور تنظیم کے بنیادی اصول بتائے تھے. قائد اعظم نے 40 سال آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جدوجہد کی. پاکستان میں ہر وزیر اعظم پر الزامات لگائے گئے. اس ملک میں ہر وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی. قائد اعظم نے ذمہ داریاں پوری کرنے کے کہا, لیکن اس کے باوجود 4 مارشل لا لگائے گئے. پاکستان میں ہر وزیر اعظم پر الزامات لگائے گئے ہیں. قائد اعظم نے ایمان, اتحاد اور تنظیم کے بنیادی اصول بتائے تھے اور الزامات سے شہید ملت بھی نہ بچے. فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک کہا. اس ملک پر ہر وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اسی قائد اعظم کے پاکستان میں جب نواز شریف صاحب, جن کا آج یوم ولادت ہے, وہ 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں, ایک بار بھی ان کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. یار گناہ کیا کیا ہے؟ پہلا گناہ یہ تھا کہ جب نیوکلیئر ایکسپلوژن کا ٹائم آیا تو نواز شریف ڈٹ گیا. میاں صاحب کے بعد دوستوں نے جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں کہا کہ یہ کام نہ کرنا. نواز شریف صاحب نہیں مانے, اور نواز شریف صاحب چونکہ چیف ایگزیکٹو تھے ملک کے, فیصلہ تو نہیں کرنا تھا. یہ نہیں کہ ایٹم بم انہوں نے بنایا ہے, وہ تو ایک طویل جدوجہد ہے, اس کا کریڈٹ تو سب کو شیئر کیا جانا چاہیے اور ہوتا ہے, لیکن وہ فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا تھا جو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم تھا. آپ دیکھیں 2/3 اکثریت سے منتخب وزیر اعظم نیوکلیئر ایکسپلوژن کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح ان کو اقتدار سے رخصت کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی قیمت ادا کرنی تھی. انہوں نے قیمت ادا کی, ہائی جیکر بنا دیا. نواز شریف ہائی جیکر تھا؟ ہائی جیکر تو جہاز میں بیٹھا ہوا تھا جس نے ملک ہائی جیک کیا. وہ ہائی جیکر جو ہے وہ پارسا ہو گیا, نواز شریف کو باہر نکال دیا, شہباز شریف کو نکال دیا, پہلے جیلوں میں, اس کے بعد ہم ساروں کی باری آ گئی. ہم جوان تھے اس وقت, سب جیلیں کاٹ رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں. اس جہاں پہ مجلس تحفظ پاکستان ہو رہی ہے اور محترمہ کلثوم آپا اس کو لیڈ کر رہی ہیں, گھروں کی عورتوں کو باہر نکلنا پڑا, تب بھی ہم یہی بولشٹ سنتے تھے, غدار ہیں, انڈین ایجنٹ ہیں, ایمان کمزور ہے. ہم کس طرح کے انڈین ایجنٹ ہیں اور ایمان کمزور ہے؟ ووٹ ہر بار لوگ ہمیں دیتے ہیں, جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیا جائے. وہ وقت گزرا جناب, پھر پاکستان آگے بڑھا. یہ موٹر وے ایک مثال دوں گا, جسے 99 میں مکمل ہونا تھا, آج تک مکمل نہیں ہو سکی. اب 4 گنا 10 گنا قیمت میں بنے گی, قومی خزانے پہ بوجھ نہیں پڑا. اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں, لیکن نہیں, ایک طاقتور وزیر اعظم پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے, بھلے 2/3 میجورٹی سے آ جائے. پھر واپس آئے. نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ایک نرم انقلاب آئے. پتہ نہیں آج کل بھی نرم انقلاب کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. مجھے تو اب وہ نرم انقلاب آتا بظاہر نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ جس عمل میں ہم پڑ گئے ہیں اس میں تو آگے بہت ساری مائنڈز لگی ہوئی ہیں, ایک تھوڑی ہے. تو پھر ہم آئے جناب اقتدار میں, لوگوں نے ووٹ دیا, ہم آ گئے پنجاب میں. شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر دیا, ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے. وہ شخص سوتا ہی نہیں تھا, آرام ہی نہیں کرتا تھا. ہر تیسرے چوتھے مہینے شہباز صاحب بیڈ ریڈن ہو جاتے تھے, اتنا کام کرتے تھے. میاں صاحب کی قیادت تھی, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, یہ سارے لوگ جو ان کے ایم پی ایم این اے گزرا ہیں یہ بھگدڑ بھاگ رہے تھے. انہوں نے پنجاب کا ناک نقشہ بدل ڈالا. پیپلز پارٹی, میں بات کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکل میچورٹی کی, میرے سمیت, میں گواہی دینا چاہتا ہوں, میرے سمیت بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کے آخری دنوں میں جب ابھی 1.5 سال 2 سال باقی تھے تو کہتے تھے جی لانگ مارچ کریں, ملک کا حال خراب ہو گیا. تو نواز شریف صاحب ڈٹے ہوئے تھے کہ لانگ مارچ نہیں کرنا. تو ہم نے کہا جی کیوں نہیں کرنا, استعفے دے اسمبلیوں سے. انہوں نے کہا نہیں دینے. تو ہم نے کہا یہ تو 2 نقصان ہوں گے میاں صاحب. ایک تو عمران خان کی سیاسی برتھ ہو جائے گی, کیونکہ جذباتی قوم ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کریں, آپ ٹائم پورا کروا رہے ہیں.
تو میاں صاحب نے کہا کہ جس کی مرضی برتھ ہو، 5 سال پورے ہی ہوں گے، جو ووٹ لے کے آئے گا ووٹ آؤٹ ہوگا، ووٹ کے ذریعے جائے گا، جتھے کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے، استعفے کے ذریعے وہ نہیں جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو لڑائی چاہتے تھے، اور ایک میاں صاحب لڑائی نہیں چاہتے تھے، ایک پرویز رشید صاحب نہیں چاہتے تھے، اور ایک آدھ اور تھا، باقی ہم سب لڑنے والے تھے، مگر ہم غلط ثابت ہوئے، میاں محمد نواز شریف درست ثابت ہوئے۔ 2013 کا الیکشن، اس سے پیچھے بھی ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لندن میں تھے، ڈیوک سٹریٹ میں مسلم لیگ کا دفتر تھا، میاں صاحب جلا وطن تھے، اور پیچھے جا رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، پاکستان کا ایک بڑا سیاسی گھرانہ ہے، وہ جماعتیں بدلتے رہتے ہیں، ہر بار اگلی جماعت۔ وہ آ گئے وہاں پہ، اور انہوں نے میاں صاحب کو رابطہ کیا کہ جی ہمیں لے لیں اپنی پارٹی میں۔ اس خاندان کے 3-4 لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، کوئی سینٹ میں، کوئی قومی اسمبلی میں، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، جو لوگ روز سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں ان کو نہیں لینا۔ کسی نے آگے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے وہ مل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں شرکت ہونے لگی۔ تو ہمارے جو وہاں ساتھی بیٹھے تھے، ساری سینئر لارڈ تھی پارٹی کی، انہوں نے میاں صاحب کے سامنے پیپلز پارٹی کی اور محترمہ کی برائیاں شروع کر دی۔ تو 15-20 منٹ وہ کہ جی یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آخر میاں صاحب کی بس ہو گئی سن کے۔ میاں صاحب نے کہا ذرا میری بھی بات سنیں، خاموشی اختیار کریں، سب چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ برائیاں آئندہ مت کریں میرے سامنے، میں نہیں چاہتا کہ یہ فیملی پیپلز پارٹی میں جائے اور پیپلز پارٹی کے لیے بوجھ بن جائے۔ ان کی سیاست بھی داغدار نہیں ہونی چاہیے، اپنی سیاست بھی بچانی ہے، ان کی سیاست بھی بچانی ہے۔ اب یہ پولیٹیکل میچورٹی کا سفر ہے کہ کبھی ہماری قبائلی دشمنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور سیاسی بلوغت کا سفر، جب سیاسی عمل چلا اور چلتا گیا تو بات وہاں آ گئی جہاں ہمارا میثاق جمہوریت ہو گیا۔ اور وہ میثاق جمہوریت، میں نے پرسوں بھی خواجہ رفیق صاحب کی برسی پہ کہا تھا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، 4 دہائیوں سے اوپر ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ وہ آئین پاکستان کے بعد، قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان کا اہم ترین پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے، جس کو ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے تھا باقی سیاسی جماعتوں تک، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک سیاسی معاہدے پر آئیں جس پہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی کنسنٹ موجود ہو۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تمام تر قباحتوں کے باوجود قائد اعظم کے پاکستان میں اصلاح احوال کے لیے مسلم لیگ نون نے بہت کوشش کی ہے، غلطیاں بھی کی ہیں، ابتدا میں بہت غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن سیکھا ہے، اور جب کوئی غلطی کی ہے تو اس کو دہرایا نہیں ہے، اس کو رپیٹ نہیں کیا، اپنی اصلاح کی ہے۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی KPK میں حکومت کیسے بن سکتی تھی اگر نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب فیصلہ کر لیتے؟ وفاق میں ہماری حکومت بن رہی تھی، اور صوبے میں ہماری دونوں پارٹیوں کی نشستیں عمران خان صاحب سے زیادہ تھیں، اور عمران خان صاحب کی سمپل میجورٹی نہیں تھی۔ میں گواہ ہوں، پریوی ہوں مجلس کا، جس میں میاں صاحب کو ایک کال آئی ایک لیڈر کی، اور انہوں نے کہا آئیں مل کے جماعت بناتے، اپنا حکومت بناتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا میں 10-15 منٹ بعد بتاتا ہوں۔ تو میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں سے بات کی اور کہا نہیں، عمران خان کا جمہوری حق ہے، کیونکہ ان کی نشستیں KP کی اسمبلی میں زیادہ ہیں مسلم لیگ نون سے، انہیں موقع ملے گا۔ اب آپ احسان فراموش ہیں تو اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، احسان نہ مانیں، آپ احسان نہ مانیں، اب ریالٹی کو تو تسلیم کریں۔ وہ آپ کو بنیاد ملی سیاست کرنے کی، آپ کو وہاں حکومت نہ کرنے دی جاتی تو آپ یہاں تک آ سکتے تھے؟ اسی طرح بلوچستان میں ثناء اللہ زہری صاحب نے جو بھی کیا، انہوں نے لوگ جوڑ لیے۔ وہ مسلم لیگ تو خیر تھی نہیں، لیکن بہرحال ممبران موجود تھے۔ اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ بلوچستان کو قوم پرست حکومت کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کی جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچ وزیر اعلیٰ ہو اور قوم پرست پولیٹیکل پارٹی کا ہو۔ تو میاں صاحب نے اپنی حکومت نہیں بنائی، ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت بنائی، اور پھر اس کو 2.5 سال چلایا کامیابی کے ساتھ، اور ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا اور معاملات بہتری کی طرف گئے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں،
اور یہاں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ صادر رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے 40 سال آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جدوجہد کی۔ قائد اعظم نے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے بنیادی اصول بتائے تھے۔